معزز و محترم سامعین حضرات، آج شام کو اعتکاف بیٹھنا ہے۔ آج کا درس اس حوالے سے ہے اور اس حدیث پاک کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت سے جا ملے۔ فرمایا پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ معزز و محترم سامعین حضرات، اعتکاف کی جو فضیلت اور اعتکاف کی جو اہمیت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر اس اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک سال سرکار کسی معاملات کی وجہ سے اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو پھر اس سے اگلے سال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ لہٰذا اس اعتکاف میں جو انسان کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے اور انسان کی جو بگڑی زندگی ہے وہ سنورتی ہے، یقیناً وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لہٰذا محلے میں سے چند افراد کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے، اور اس اعتکاف کی وجہ سے اللہ رب العزت ان محلے والوں پر اپنا خصوصی رحم اور کرم فرماتا ہے۔ تو چونکہ آج شام کو بیٹھنا ہے غروب آفتاب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ میں سے کچھ افراد جو ہیں وہ ماہ سیام کے ان بابرکت لمحات سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں۔ یقیناً اگر آپ میں سے کوئی بیٹھیں گے تو آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے محلے والوں کے حال پر بھی رحم ہوگا اور ان کے لیے بھی سسٹم ہوگا۔ اور پھر جو اعتکاف لوگ بیٹھیں گے انہوں نے کن چیزوں کا خاص خیال کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے لیے حدود اربع ہے وہ مسجد کی باؤنڈری ہے۔ مسجد کی باؤنڈری میں محراب بھی خارج ہے، ٹوٹیاں بھی خارج ہیں، واش روم بھی خارج ہیں، کہ جس طریقے سے یہاں پر یہ ٹوٹی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ٹوٹیوں پہ جا بیٹھے یا ادھر واش روم میں چلا جائے، ادھر جا کے گپ شپ شروع کر دے، یا پھر آتے جاتے واش روم میں کسی سے گفتگو کر لے۔ یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ اور اسی طریقے سے محراب کے اندر اگر چلا جائے تو یہ بھی غلط ہے، اس سے انسان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر امام سارا ہی محراب کے اندر ہو، مقتدی باہر ہوں، تو اس سے نماز جو ہے یہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا معتکفین حضرات جو ہیں وہ اس بات کا خاص خیال کریں، محراب میں بھی داخل نہیں ہونا، ٹوٹیوں والی جگہ پہ بھی بلا وجہ نہیں جانا، وضو کرنے کے لیے جائیں کوئی حرج نہیں ہے، واش روم میں بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں جانا۔ اور شریعت مطہرہ نے ایک قانون بیان کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مسجد سے بحالت اعتکاف 2 وجہ سے جا سکتا ہے، یا تو حاجت طبیعی وجہ سے یا پھر حاجت شرعی کی وجہ سے۔ حاجت طبیعی کیا ہے کہ آپ کو قضائے حاجت ہوئی، بول و براز کی ضرورت پڑی، آپ چلے گئے، خلا ہوا، واپس پلٹ آئے، اس کو حاجت طبیعی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے حاجت شرعی کہ آپ بحالت اعتکاف تھے، خدا نخواستہ احتلام ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، اس صورت میں بھی آپ کو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جائیں، غسل کریں، غسل کر کے واپس پلٹ آئیں۔ لیکن غسل کرنے میں معتکفین حضرات بھی اس بات کا خیال رکھیں، اگر تو سحری کے بعد یہ سسٹم ہوا ہے تو پھر غرارے اور ناک میں پانی نہیں ڈالنا، باقی پورے جسم پہ پانی بہا لینا ہے۔ باقی جو ہے وہ جب آپ روزہ افطار کریں گے تو اس وقت یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور پھر بعض لوگ صرف میک اپ کرنے کے لیے یا گرد و غبار کو جھاڑنے کے لیے یا گرمی ہو تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ جو غسل ہے ان دونوں چیزوں میں نہیں ہے، نہ حاجت شرعی میں ہے نہ ہی حاجت طبی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ حاجت طبی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا چارہ کار نہ ہو، مثلا پیشاب ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یہ مجبوری ہے انسان کی، جا سکتا ہے۔ اسی طرح حاجت شرعی میں یہ ہے کہ آپ کو احتلام ہو گیا، وہ بھی صورتحال نہیں ہے، وہ بھی کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر آپ غسل کرتے ہیں تو یقیناً اعتکاف جو ہے وہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے خاص طور پر آپ نے احتیاط کرنی ہوگی، پرہیز کرنی ہوگی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اعتکاف میں گڑبڑ نہ ہو۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس مسجد میں جو انسان گھر بار کو چھوڑ کر آتا ہے
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ تارک الدنیا ہو کر، یعنی دنیا کو ترک کر کے چھوڑ کر صرف اور صرف یکسوئی کے ساتھ بارگاہ عزت کی طرف وہ متوجہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان غسل کرنے میں لگا رہے گا، میک اپ کرنے میں لگا رہے گا، اپنے آپ کے زہر کو سنوارنے میں لگا رہے گا، تو پھر وہ جو اصل کیفیت ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اس کی ایک میں عام سی مثال آپ کو دوں کہ انسان جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے 2 چادریں رکھی ہیں احرام کی۔ اب یہ احرام کی در حقیقت کنڈیشن ہے کیا؟ یہ احرام دراصل انسان کے کفن والا لباس ہے۔ جب انسان کی اس دنیا فانی سے کوچ کرتا ہے تو اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں، جن میں 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک اس کے اوپر کفنی ہوتی ہے۔ تو حج کے موقع پہ یا عمرے کے موقع پہ انسان یہ 2 چادریں پہنتا ہے۔ پہننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالک دنیا میں ابھی سانس تو میری چل رہی ہے لیکن بظاہر میں مر چکا ہوں، مالک مر کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اب تو میری نیکی کو قبول فرما لے۔ یعنی یہ عاجز و انکساری ہوتی ہے، تزلزل ہوتا ہے۔ جب انسان اس نہج پہ پہنچتا ہے پھر ظاہر ہے کہ رب ذوالجلال کی رحمت انسان کے گناہوں پر غالب آتی ہے اور انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہی صورتحال اعتکاف کی ہوتی ہے کہ جب انسان گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، معاملات چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک اب تو میں نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، دنیا کو خیر بخت کہہ دیا ہے، مالک میں نے ہر بیماری کو چھوڑ دیا ہے، اب مجھ پر رحم فرما لے، اپنی رحمت کی وسعت کا غلبہ مجھ پر عطا فرما دے۔ پھر رب ذوالجلال کی رحمت کا اس پر غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو مقصد جو طمع لے کے آتا ہے رب ذوالجلال اسے پورا فرما دیتا ہے۔ آج آپ اگر غور فرمائیں تو ہماری نوجوان نسلیں، خاص کر یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہی ان کو یہ موبائل کا شوق ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ اب پھر دیکھیے یہی موبائل انسان کی تعلیم کا بیڑا اس نے غرق کیا ہے۔ اب جتنی بھی نوجوان نسل ہے اب ان کی تعلیم کا معیار کہاں رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ بدبخت چیز بنی ہے۔ اب غور فرمائیں کہ یہی موبائل جب آپ مسجد میں لے کے آتے ہیں، بس اوقات مجھ سے بھی بھول ہو جاتی کہ سیلنٹ پہ نہیں لگا سکتا، آپ بھی نہیں لگا سکتے، اب اس کی وہ گھنٹی ٹون بج رہی ہوتی ہے۔ اب جب ٹون بجتی ہے مسجد میں تو کسی پہ ساز، کسی پہ کوئی اور ٹون لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب گویا یوں سمجھیے کہ مسجد میں بھی موسیقی سے احتیاط نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اس بدبخت انگریز نے کیسے ہم مسلمانوں میں یہ بیماریاں داخل کر دی ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ مسجد میں تشریف لائیں تو بجائے اس کے کہ وہ ٹچ سکرین موبائل اپنے ساتھ لائیں، بات کرنا فقہاء کرام نے جائز قرار دی ہے، لیکن کسی حد تک، کسی لیمٹ تک۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں سے گپے لگائیں اور دوست احباب سے گپے لگائیں، وہ نہیں ہے۔ کیونکہ مسجد میں آنے کا مقصد اعتکاف بیٹھنے کا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو مسجد میں آنے کا مقصد قرآن مقدس کی تلاوت کرنا ہے، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے، اپنے آپ کو عاجز و انکساری کے ساتھ رکھنا ہے، انا کو مارنا ہے۔ انا کا معنی ہوتا ہے میں جب اس کو انسان ختم کر دیتا ہے نا، پھر انسان مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ جب مرنے سے پہلے مرتا ہے تو پھر اس کی اخروی زندگی جو ہے وہ سنورتی ہے۔ تو لہذا ایک تو موبائل فون سے بالکل اجتناب کریں، پرہیز کریں، کوئی اس کے اوپر وہ ویڈیو یا کوئی اس قسم کی چیزیں۔ اب ظاہر ہے کہ مسجد میں جب انسان نیٹ آن کرے گا تو اس کے اوپر یوٹیوب چلائے یا فیس بک جو بھی چلائے گا، اس میں جہاں پہ تقریریں آتی ہیں، جہاں پہ اچھی اچھی باتیں آتی ہیں، وہاں پر گندی چیزیں بھی آتی ہیں۔ پھر وہ مسجد میں بیٹھا ہو اور پھر وہ ہو بھی بحالت اعتکاف، تو یقیناً یہ جو ہے وہ انسان کے لیے وبال جان ہے۔ یہ چیزیں نہ لے کے آئیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ آپ خیمے لگائیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، لگا سکتے ہیں، سرکاری دو جہاں سلم نے لگائے ہیں۔ اگر نہیں لگاتے، کھلے عام بیٹھنا چاہتے ہیں مسجد کے اندر تو بھی بیٹھ سکتے ہیں، دونوں میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے اعتکاف کو بھی منع کیا ہے۔ یہ جو سنت اعتکاف ہے، باقی نفلی اعتکاف ہے چند لمحات کا، چند گھنٹوں کا، کیا ہم مسجد میں داخل ہوئے، نیت کر لی نویت سنت الاعتکاف کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ رات کے اعتکاف کی منت مانی ہے تو اس کے لیے پھر دن کا روزہ شرط ہوگا۔ اگر 3 دن کے روزے کی منت ہے اعتکاف کی تو اس کے لیے بھی روزہ شرط ہوگا۔ اگر آخری عشرے کی آپ جو ہے وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے بھی روزہ شرط ہوگا۔ یہی صورتحال خواتین کی بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون بوڑھی ہے یا کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے
تو پھر اس کا وہ سنت کا اعتکاف نہیں ہوگا، چونکہ اعتکاف کے لیے روزہ جو ہے وہ شرط ہے۔ یہ چند مسائل تھے اعتکاف کے حوالے سے، تو ان باتوں کا خاص خیال کریں۔ اور اس سے جو اگلی حدیث ہے وہ بھی یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب 20 رمضان المبارک ہو جاتی تھی تو 20 رمضان المبارک کو سرکار صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے، بلکہ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ سماعت فرما لیں بس، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَلْيَتَّقِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَقَدْ أُرِيتُ هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ، سرکار 21 رمضان کی رات یعنی 20 کا دن 21 کی رات سرکار تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھلائی گئی ہے، لیکن تم اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ سرکار دو جہاں وسلم صحابہ کو بتلانے کے لیے تشریف لائے باہر کہ یہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوتی ہے، یعنی تعین کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ نبی کو علم تو ہوتا ہے، بتلانے کے لیے جب باہر نکلے تو باہر دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں آپس میں، ان کو شور برپا ہے۔ سرکار دو جہاں وسلم ان میں پڑے تو ہوا کچھ اس طرح کہ جب ان کی لڑائی سرکار نے ختم کروائی، صلح ہو گئی ان کی، سرکار نے اس وقت فرمایا کہ میں آیا تو تھا تمہیں بتلانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوتی ہے، تاکہ تمہیں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تمہارے لیے ایک رات مختص کر دوں کہ اس رات میں ہی لیلۃ القدر ہوگی، بس شب بیداری کر لیا کرو، پا لیا کرو، تو یہ تمہارے لیے 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ لیکن جب میں باہر نکلا تم لڑ رہے تھے، تمہاری اس نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے ذہن سے اس بات کو اٹھا لیا ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ کتنی بدبختی ہے اس لڑائی کی، اس فساد کی، اس جھگڑے کی، کہ اگر بندہ مسجد میں بیٹھا ہو پھر بھی لڑائی نہ جائے تو وہاں پر کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا ہے، پھر غضب ہی نازل ہوگا۔ اس لیے لڑائی جھگڑے فساد سے بھی گریز کرنی ہے، کسی سے تلخ کلامی کی یا کسی کو ناراض کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی، بس اپنی انا کو مارنا ہے۔ کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ہاتھ باندھ کے اس سے جو ہے وہ معافی مانگ لے کہ یار مہربانی کر، جانے دے غصے کو، میں تو آیا کس مقصد کے لیے ہوں، کس مقصد میں تو نے مجھے ڈال دیا۔ عمومی طور پر جب انسان ان راہوں پہ چلتا ہے نا تو پھر مشکلات ہوتی ہیں، انسان کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، انسان کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہادر نہیں ہے جو غصہ کسی پہ نکال دے، بہادر وہ ہے جو غصے پہ کنٹرول کر کے غصے کو پی جائے۔ تو لہذا ان باتوں کا خاص خیال کریں گے۔ یہ بے شک کڑوی باتیں تھیں آپ لوگوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ عمل کر لے تو میری آخرت سنور جائے، آپ کی تو سنورے ہی کی سنورے گی، یقیناً آپ نیک لوگ ہیں، میں گناہگار آدمی ہوں، تو میں یہ باتیں صرف اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ کر لے تو میری عقبہ وہ آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اس ماہ مقدس کی ان بابرکت لمحات کو ہمیں ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔